सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा यह हुकूमत इतनी बड़ी तरमीम लाने के हकदार नहीं, तब्दीली आवाम के मफाद में नहीं थी। आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि PTI को जलसे जुलूस से रोकना गैर आईनी है। हम सड़कों पर निकल आए तो ज्यादा खतरनाक होंगे। फाटा इंजमाम के मामले पर रेफरेंडम कराया जाए। बड़े मनसब पर बैठकर दो सूबों को लड़ाने का बयान बचगाना है। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो ख़ुद मुख्तार रहे। उसकी ख़ुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। हमने इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं हमने मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत की। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपको इस हिमायत से क्या मिला। अख्तर मेंगल अपने लापता कारकुनों की बात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा क्या हमारे 107 कारकुन लापता नहीं? MQM कारकुनान ने कुर्बानियां देकर कराची का अमन बहाल किया। मुस्लिम लीग नून ऑपरेशन का जिक्र करके अमन का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि सियासत में हर जमात का अपना नजरिया होता है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें आईनी तरामीम की जा सकती हैं। आईनी तरामीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अदलिया को यरगमाल बनाया था। चंद जजेस ने परवेज मुशर्रफ की तरमीम को आईनी तरमीम करार दिया था। में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नजरिया होता है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ आगे चलें। डिफरेंट सियासी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरामीम आए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं। हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। परवेज मुशर्रफ की गैर आइनी तरामीम को लेजिटिमेट करार दिया, उसको आइनी करार दिया। तो जिस मुल्क में आप ये सोचें कि जुडिशरी जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें चंद लोग जो कि काबिल हो के इस मुल्क का सियासी नक्शा ही तब्दील कर देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने कहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। इनकलाब का ऐलान करता हूं। हम पर एक गोली चलाई गई तो 10 गोलियां चलाएंगे। एक शेल और लाठी मारी गई तो हम 10 मारेंगे। उन्होंने कहा कि 3 कारकुनान को गोलियां लगीं। शेल बरसाकर 50 से ज्यादा कारकुनों को जख्मी किया गया। पंजाब पुलिस के कई एहलकारों को रेस्क्यू किया। आवाम के फैसले आवाम को करने दें, सियासी फैसले सियासतदानों को करने दें। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि गोली चलाने, लाशें गिराने का बयान वज़ीर आला का एतराफ़ नाकामी है। अल यमीन गंडापुर ने साबित कर दिया कि वह हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई बयान, इक़दाम जमहूरी सियासी पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और आवामी फलाह के मंसूबों का लाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI क़यादत सिर्फ एक्स पर इनकलाब लाने में लगी है। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के आवाम ने PTI की हर तरह की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर ने गोलियां मारने का बयान दिया। इस तरह की जुगतें सोशल मीडिया पर चलती हैं। पंजाब में अल यमीन गंडापुर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब के आवाम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। कल इनके पास असलहा था, पुलिस के कई एहलकारों को जख्मी किया। जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें
اور یہ سستی اداکاری جو ہے نا یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتی ہوگی. کل آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے, کہ پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے. آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا. جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت پنجاب میں نہیں ہے. پنجاب میں بدماشی, پنجاب میں غنڈہ گردی, پنجاب میں دہشت گردی نہیں چلے گی, اور جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کو بھرپور جواب ملے گا. پی ٹی آئی کارکنوں پر شیلنگ, خیبر پختونخوا حکومت کا قانونی کارروائی کا فیصلہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے پی ٹی آئی کارکنوں پر براہ راست شیلنگ اور فائرنگ کی گئی. کے پی حکومت عدالت جائے گی. ایڈوکیٹ جنرل کے پی سے قانونی کارروائی سے متعلق کہا جائے گا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جعلی حکومت نے کل ماڈل ٹاؤن جیسے سانحہ کا پروگرام بنایا تھا. راولپنڈی شہر اور موٹر وے مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہا تھا. ایک جعلی راجکماری کی حکمرانی میں پی ٹی آئی خواتین پر شیلنگ کی گئی. مریم نواز تیاری پکڑیں, اگلے ہفتے الیمین پھر پنجاب آ کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان خراج تحسین کے مستحق ہیں. بدترین مارشل لا میں بھی اس طرح کی فسطائیت نہیں ہوتی. جعلی حکومت فسطائیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پاس عوام کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے. امیر مقام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے قرضے میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. صوبے میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ کو کوئی فکر نہیں. خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے. سمجھ لیا ہے کہ کس طرح حکومت ہے, کس طرح وزیر اعلیٰ ہے, ان کے پاس کون سا ایجنڈا ہے اس کے پی کے کی عوام کے لیے. قرضوں میں اضافہ, ہمارے مستقبل میں ایک ایک بچے کو مقروض بنانا, تو لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال, یہ موجودہ حکومت کا یہ بڑا کارنامہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں. دوسری طرف اگر اس ملک میں دوسرے چیزیں دیکھیں, تمام ادارے تباہ, کرپشن کا لوٹ مار دور, اس صوبے کا نقصان ہم سب کا نقصان ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آج ملک میں گورننس کا نظام فیل ہو گیا. 2 قانون بنائے گئے, ایک جلوسوں کو روکنے کا کالا قانون بنایا گیا. شاہد خاقان عباسی نے پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو آئینی مسودے سامنے آئے ہیں وہ صرف اور صرف حکمران کو حق دیتے ہیں کہ عدلیہ پر اختیار کا. آج حکومت سے خائف ہے. رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. تمام جماعتیں جمہوریت کی دعوے دار ہیں. بغیر دکھائے ترمیم کرنا کون سی جمہوریت ہے؟ عوام کا بنیادی حق ہے کہ کیا ترامیم کی جا رہی ہیں. ترامیم کو عوام کے سامنے اور اسمبلی کے فلور پر رکھنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آج ملک کو جوڑنا ہے. ملک مزید تفریق کا متحمل نہیں ہو سکتا. صاحب اقتدار کو بیٹھ کر اس ملک کے نظام کو چلانا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں. وزیر اعلیٰ جلد سے جلوس سے فارغ ہوں تو امن و امان پر توجہ دیں. حکومت ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بتایا جائے صوبے میں بدامنی کس نے پھیلائی. یہ ہسپتال اور گندم کی کرپشن میں ملوث ہیں. آج بلین ٹریز کہاں گئے؟ ان کا لیڈر گھڑیاں بیچتا ہے. فرانس تک منی ٹریل کا حساب ہوگا. آج ایک نعرے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن. آج آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں جہاں پر عمران خان سے لے کے ان کے ورثہ کہہ رہے تھے کہ آپ درخت لگا رہے ہیں اور بلین ٹریز, آج وہ بلین ٹریز کدھر چلے گئے ہیں؟ آج یہی حکومت نے اس کو ٹمبر مافیا کے ہاتھوں بیچ دیا ہے. گندم کی بات آتی ہے تو یہ اس میں ہے, اگر اسپتالوں کی بات آتی ہے اس کے کرپشن میں یہ ملوث ہوتے ہیں. وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کی بات کریں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی. تعداد 16 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک پہنچ گئی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے. کرنٹ اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات میں بھی انہیں مسائل کا سامنا ہوگا. نان رجسٹرڈ لوگوں کی یوٹیلیٹی سروسز بلاک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. پروڈکشن یونٹ صرف رجسٹرڈ ہول سیلرز کو مال بیچ سکیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کر لیا. 2 وفاقی وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے, ایک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. ایکسپورٹ 29% بڑھی ہے. آئی ٹی شعبے کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا. ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بلند ترین سطح پر ہیں. پالیسی ریٹ میں 4.5% کمی ہوئی.
FBR کا ذکر کریں تو چیئرمین FBR نے انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں ممکنہ توسیع کی تردید کر دی۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں کسی قسم کی توسیع کا نہیں سوچا جا رہا۔ FBR کی جانب سے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ FBR ذرائع کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کے دوران FBR سسٹم پر بہت بوجھ ہے۔ FBR کی ویب سائٹ پر ٹیکس دہندگان کو تکنیکی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ ججز کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بنے، نئی عدالت کی حیثیت PCO کورٹ جیسی ہوگی۔ 300 سے زائد وکلاء کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کے نام کھلا خط میں کہا گیا کہ نئی عدالت کا جج بننے والے PCO ججز سے مختلف نہیں ہوں گے۔ مجوزہ ترامیم کا ڈرافٹ رات کی تاریکی میں سامنے آیا۔ نمبر پورے کرنے والے منتخب نمائندے ڈرافٹ سے بھی ناواقف تھے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو ہماری حمایت حاصل نہیں۔ آئینی ترامیم پر ملک میں مؤثر بحث نہیں کرائی گئی، صرف یہ کہا جا رہا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ JUI کی بات کریں تو JUI کی مرکزی جنرل کونسل کے انتخابات مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے بلا مقابلہ امیر، مولانا عبدالغفور حیدری جنرل سیکرٹری منتخب۔ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ نو منتخب امیر JUI مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا تنظیم سازی کا آخری مرحلہ بلا مقابلہ ہوا۔ آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں، ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں، جعلی قسم کی آئینی ترامیم کرانا ٹھیک نہیں۔ بولے PTI اور ہم دونوں اپنا مسودہ لا رہے ہیں، ترامیم لانی ہے تو ایسی ترامیم لائیں کہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ معاملات انتشار کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ گلگت میں اساتذہ کی کلاس کے دوران موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد۔ ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن گلگت بلتستان فیض اللہ خان لون نے پابندی کا اطلاق کر دیا۔ DG اسکول ایجوکیشن گلگت بلتستان فیض اللہ خان لون نے اساتذہ کی کلاس کے دوران موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ دوران کلاس موبائل استعمال کرنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مراسم میں کہا گیا ہے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کلاس روم کے اندر موبائل استعمال نہیں کریں گے۔ اساتذہ اپنی تمام توجہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں گے۔ پر اسرائیلی حملوں کے باعث بڑی تعداد میں پاکستانی شہری پھنس گئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کی مدد کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل کو فعال کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزارت خارجہ اور بیروت میں پاکستانی سفارت خانہ لبنان کی بحرانی صورتحال میں پھنسے پاکستانی شہریوں کی سہولت کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بحرانی صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ نے اپنے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا ہے۔ مشکل میں پھنسے پاکستانی شہری سفارت خانے سے رابطے کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لبنان میں پھنسے پاکستانی اس وقت سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ سیل کو فعال کر دیا ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے۔ ای میل ایڈریس بھی پاکستان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ رابطہ کیا جا سکتا ہے سفارت خانے سے کسی بھی وقت۔ سفارت خانہ 24/7 فعال ہے۔ سعودی عرب میں ہیروئن سمگلنگ کے الزام میں پاکستانی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے جاری بیان میں کہا کہ ندیم شہزاد نامی پاکستانی شہری کو ہیروئن سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مقامی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر قتل کی سزا سنائی تھی جسے اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ مجرم کی سزائے موت پر دمام میں عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق اس سزا کا اعلان اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مملکت میں منشیات فروشی میں ملوث افراد کو خبردار کیا جا سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔